बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे बड़ा स्कैंडल जो ट्विटर पे तो ब्रेक हो चुका है लेकिन यूट्यूब पे भी आने जा रहा है। मेरे साथ रहिएगा, इस वीडियो के अंत तक आपको पता चलेगा कि बड़े ऑफिसेस में कितने छोटे लोग बैठे हैं और आपको यह भी पता चलेगा कि हाफिज हाजी का मुहाफिज बन गया है। आप हैरान रह जाएंगे कि किस तरह से पाकिस्तान चलाया जा रहा है। लेकिन सबसे पहले आज परवेज मुशर्रफ साहब की वफात हुई है और कुछ लोग डिक्टेटर्स को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। खुदा का वास्ता है, अगर आप डिक्टेटर्स को ग्लोरीफाई करते रहेंगे और आपने अब भी सबक नहीं सीखा तो आप इसी तरह गुलाम रहेंगे अगले 75 साल में। कोई दुनिया से चला जाए, मैं उसके लिए बददुआ करने के हक में नहीं हूं, मैं उसकी बुराई करने के हक में भी नहीं हूं, लेकिन मैं इतना जरूर आपसे कहूंगा कि प्लीज ग्लोरीफाई ना करें, हमें उनकी अजमत ना बताएं कितनी ज्यादा थी। खुदा का वास्ता, आइन तोड़ने वाला और आइन कितना इंपॉर्टेंट है, अमेरिकी आर्मी चीफ क्या कहता है वो सुने और हमारे दो डिक्टेटर्स क्या कहते रहे हैं वो सुने। फिर मैं आपको कुछ थोड़ी सी बात करके वो फिर स्कैंडल की तरफ आता हूं जो सबसे बड़ा स्कैंडल है बाय द वे, लेकिन ये पहले सुने। The motto of the United States Army for over 200 years, since 14 June 1775, the motto has been, "This we will defend." And the "this" refers to the Constitution and to protect the liberty of the American people. We do not take an oath to a king or a queen, tyrant or a dictator. We do not take an oath to an individual. No, we do not take an oath to a country, a tribe, or religion. We take an oath to the Constitution. In our actions, we are not looking for public support or try to gain favoritism, because we are not the ones who are going to stand for election. I do all what is in the interest of the nation. Constitution is just a piece of paper could be thrown in the dustbin. ये आपने सोच में फर्क देखा है, उनकी तरक्की और हमारी तनज़ली का भी यही फर्क है। वो अपने जर्नैलों को ये सबक पढ़ा चुके हैं कि आइन का हल्फ लेते हो और इसी का तहफ़्फ़ुज़ तुमने करना है, जबकि हमारे कहते हैं कि हमें पब्लिक की कोई परवाह नहीं है, हम फैसले करेंगे क्या अच्छा है क्या नहीं, और दूसरे साहब कहते हैं कि ये उसमें कूड़ेदान में फेंक दो आइन जो है। अब इसमें बहुत बेहतरी की गुंजाइश है आइन में, ये अमीर के लिए बना है, गरीब की तबाही है, लेकिन बेहतरी करो ना भाई। तुम आइन को तस्लीम ही नहीं करते, फिर मार्शल लॉ लगाते हो, आइन तोड़ते हो, तो जब अपना सेटअप लेकर आते हो तो उनसे करवाओ ना। लोगों को नंगा करते हो तोड़ जोड़ के लिए, लोगों को नंगा करते हो अपनी बात मनवाने के लिए, इंपोर्टेड हुकूमत मुसल्लत करते हो और बाकियों को मारते हो, तो इसलिए भी लोगों को नंगा करते हैं ना कि आइन ठीक करो। लेकिन तुम नहीं चाहते कि आइन ठीक हो। लेकिन जब तक पाकिस्तान आइन के ताबे नहीं चलेगा हम तरक्की नहीं कर सकते। आइन में जो गलतियां हैं, जो खराबियां हैं, वो बेशक ठीक करें। ये आइन इस्तेहसाल का बायस है पाकिस्तान के गरीब अवाम का, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें इंप्रूवमेंट्स करें। मुल्क आइन के मुताबिक ही चलेगा, एक इंडिविजुअल या डिक्टेटर्स की मर्जी पे नहीं चलेगा। ये अमेरिकी आर्मी चीफ कहता है। मैं किसी इंडिविजुअल का हल्फ नहीं लेता, मैं किसी डिक्टेटर का हल्फ नहीं लेता, ना किसी बादशाह या मलका का हल्फ लेता हूं, ना मुल्क का लेता हूं, ना मजहब का लेता हूं। मैं कॉन्स्टिट्यूशन यानी आइन का हल्फ लेता हूं और इसी का तहफ़्फ़ुज़ मेरी बुनियादी जिम्मेदारी है ताकि अवाम की लिबर्टीज प्रोटेक्ट हों। यही मुआहदा है अवाम और रियासत के दरमियान कि अवाम आज़ादी से सांस ले सकेगी, आज़ादी से बोल सकेगी, जी सकेगी, बदले में वो टैक्स देगी, उसकी हिफाजत होगी और सब कुछ उसे प्रोवाइड किया जाएगा। ये बुनियादी चीज़ है, ये बुनियादी कॉन्ट्रैक्ट है। अगर इसको नहीं मानोगे तो पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं कर सकता। अब आते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान ताकतवर लोगों की लोंडी बना हुआ है और एक ताकतवर शख्स को बचाने के लिए पाकिस्तान में जो मालूमात का जखीरा और खजाना है उसको भी ब्लॉक कर दिया गया है। आपको बताता हूं कि विकीपीडिया को जो पाकिस्तान में ब्लॉक किया गया है, इसके पीछे असल खेल और असल कहानी क्या है। स्टोरी आती है 4 फरवरी को कि पाकिस्तान ने विकीपीडिया को तौहीन मजहब के किसी मवाद की वजह से ब्लॉक कर दिया है। मिट्टी का बाबा नामी अकाउंट थोड़ी सी खोज लगाते हैं तो ये चीजें सामने आ जाती हैं। ये सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदा सहाफी है। वो कहते हैं कि कौन सा मजहबी मवाद, बाजवा और आईएसआई के खिलाफ। उसमें फिर वो आगे थोड़ा सा और डिग डीप करते हैं और आपको नीचे सबूत भी दिखाता हूं जो वो कह रहे हैं कि अरशद शरीफ की वालदा एलिगेशन लगाती हैं कि अरशद शरीफ के मर्डर के जिम्मेदार बाजवा, नदीम अंजुम, आईएसआई के मतलब अफसरान और बाकी साहब का वो नाम लेती हैं। ये मालूमात विकीपीडिया पे ऐड हो जाती हैं 10 जनवरी को। ठीक है जी, मैं अपने पीछे इसको कर देता हूं। इसको हटाने की मल्टीपल कोशिशें होती हैं, रिमूव करने की। एम अशरफ नाम का अकाउंट है जो इसको हटाने की कोशिश करता है। उसके बाद ये री ऐड होता है 30 जनवरी को, लेकिन यही बंदा दोबारा इसको हटा देता है 30 जनवरी को। इस दौरान जाहिर है कि पीटीए ने राब्ता किया होगा विकीपीडिया से, ये मालूमात दुरुस्त नहीं है, इसे हटा दें। विकीपीडिया ने इनकार किया होगा, तो 1 फरवरी को खबर आती है कि विकीपीडिया को पाकिस्तान में स्लो कर दिया गया है और उसके बाद
4 فروری کو خبر آتی ہے کہ بلاک کر دیا گیا، لیکن اس دوران پی ٹی اے ڈیگریڈ کرتا ہے اور 4 فروری کو ارشد شریف کے حوالے سے جو مواد ہے وہ ویکیپیڈیا پہ دوبارہ آ جاتا ہے، یعنی ایک ایم اشرف نامی بندہ ہٹاتا ہے بار بار اور یہ مواد دوسرا بندہ اس کو واپس لے آتا ہے، وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ کون ہے۔ پی ٹی اے 4 فروری کو اس کی برداشت جواب دے جاتی ہے اور ویکیپیڈیا کو ہی پاکستان میں بلاک کر دیتا ہے۔ اب آپ کو اس کے ثبوت دکھاتا ہوں، یہ آپ پڑھیں ذرا، یہ اٹریشن نظر آ رہی ہے آپ کو اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ 10 جنوری کو یہ تبدیل کیا گیا اور اس کے بعد یہ دوبارہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لکھنے والا کوئی عمر ہے اور اس کو تبدیل کرنے والا اشرف ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ان کے درمیان یہ فورتھ اینڈ بیکورڈ چلتا رہا، وہ پہلے چینج کرتا، یہ واپس لے آتا، وہ پھر چینج کرتا، وہ پھر واپس آ جاتا، یہ چلتا رہا۔ اس کے بعد اچانک بین ہو جاتا ہے پاکستان میں ویکیپیڈیا، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ سکیپٹک آپ یہ کہیں گے کہ ہو سکتا ہے یہ محض اتفاق ہو، کوئی ایک ارشد شریف کا فین ہو، ایک باجوہ کا فین ہو اور آپس میں وہ سوشل میڈیا پہ لگے ہوئے ہوں، ٹھیک ہے۔ لیکن مزید جب کھنگالا گیا تو پتا چلتا ہے کہ اسی یوزر نے جس نے یہ باجوہ کے لیے سارے کام کیے تھے، اس نے توشہ خانہ کے لیے بھی پورا پیج بنایا ویکیپیڈیا پہ۔ یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے وہ پولیٹکس میں انٹرسٹڈ ہو، لیکن آگے چلتے ہیں، اس نے آرمی کے ڈیزرٹ وارفیئر سکول اور آرمی ہائی الٹیٹیوڈ سکول کے لیے بھی پیج بنایا، یہ بھی چلیں کوئنسیڈنٹ ہو سکتا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، بٹ اس کے بعد اس نے کامران ٹسوری اور عرفان قادر، جیسے ہی ان کو شامل کیا گیا حکومت میں اور اس کو کامران ٹسوری کو گورنر بنایا گیا، اس نے آ کے فوراً ان کے لیے بھی پیجز بنائے، یعنی ثابت ہوتا ہے کہ یہ آرمی کے لیے ہی کام کرتا ہے۔ آرمی کیوں اتنی زیادہ پریشان ہوئی ویکیپیڈیا پہ، جب اتنے، اب میں نے آپ کو چیزیں دکھا دی ہیں، سرکمسٹینشل ایویڈنس بھی دکھا دیا اور وہ بھی دکھا دیا کہ کس طریقے سے ان کی آپس میں لڑائی ہو رہی تھی، یہ چیک کریں۔ اور اس کے بعد آپ کو اگلا دکھاتا ہوں، یہ چیک کریں، یہ ان کے مزید ایڈیٹڈ، یہ دیکھیں ریویژنز ہیں، یہ آپ کو ساری ڈیٹس نظر آ رہی ہیں کہ کب ریویژن کی گئی، کب کب لکھا گیا، اشرف صاحب نے کب کب تبدیلی کرنے کی کوشش کی گئی ویکیپیڈیا پہ ان کی طرف سے، جو کام کرتے ہیں مبینہ طور پہ شاید ISPR کے لیے، ہمیں کنفرم نہیں ہے۔ اور یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ایڈٹس کا پورا ریکارڈ لکھا ہوا ہے، وہی ارشد شریف کی والدہ والا ہی اس نے ایڈٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کی ہسٹری پوری اشرف کی لکھی ہے کہ کون سے پارٹ سے ان کو تکلیف پہنچی ہے، اور وہ پارٹ کیا ہے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں ذرا کلیئر رائٹنگ میں۔ The mother of slain journalist Arshad Sharif requested the Chief Justice of Pakistan to formally charge General Bajwa among other military officers for the targeted, premeditated, planned and calculated murder of her son, claiming members of the military's public relations division began threatening Sharif۔ یعنی آسان الفاظ میں ارشد شریف کی والدہ نے کہا چیف جسٹس کو کہ آپ چارج کریں جنرل باجوہ کو اور ان کے ساتھیوں کو، جن کے نام انہوں نے دیے تھے ملٹری آفیسرز کو، جنہوں نے ارشد شریف کو ٹارگٹ کر کے، پہلے سے منصوبہ بندی کر کے، پلان کر کے، سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیلکولیٹ کر کے مرڈر کیا ہے۔ مزید لکھا ہوا ہے کہ ارشد شریف کی والدہ کے حوالے سے کہ ارشد شریف کو دھمکیاں ملنی ہوئی وہ کون تھا پروگرام کے بعد، جس میں ارشد شریف نے انسینیویٹ کیا تھا کہ باجوہ اس چیز کے پیچھے تھا، یعنی رجیم چینج آپریشن کے پیچھے باجوہ تھا، یعنی اوور تھروئنگ جو ایک ڈیموکریٹیکلی الیکٹڈ پرائم منسٹر تھا اس کے پیچھے ارشد شریف نے انسینیویٹ کیا تھا کہ باجوہ تھا۔ تو یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے اس میں کہ ارشد شریف کو دھمکیاں دی گئیں، کس پروگرام کے بعد دی گئیں، وہ کون تھا پروگرام تھا جس میں ارشد شریف نے بار بار سوال اٹھایا، یعنی اتنا کچھ تھا کہ جس کی وجہ سے ارشد شریف کی والدہ کہتی ہیں کہ میرے بیٹے کو دھمکیاں ملی اور اس کے بعد منصوبہ بندی کے تحت میرے بیٹے کو شہید کر دیا گیا۔ یہ ہے وہ پارٹ جو ہٹانا چاہتے تھے، جب ویکیپیڈیا نے نہیں ہٹایا تو مبینہ طور پہ یہ وجہ بنی ہے پاکستان میں ویکیپیڈیا کے بلاک ہونے کی۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی، وہ سٹوری جو احمد نورانی نے کی ہے، جس میں وہ بات کرتا ہے کہ کس طریقے سے باجوہ کی، اس کی باؤ کی، اس کی بیوی کی جائیدادوں میں اضافہ ہوا ہے جب سے یہ آرمی چیف تھا، اس کی اپنی کتنی جائیدادیں ہیں، یعنی کتنا پیسہ ہے وہ بھی۔ اور پھر ویکیپیڈیا کا یہ آرٹیکل لکھتا ہے کہ جب اسحاق ڈار نے کہا کہ یہ لیک ہوئی تھی معلومات اور افسران کو FBR کے پکڑا گیا، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ لیک اگر انہوں نے کہا تو مطلب معلومات سچی ہیں، بس لیک ہو گئی ہیں۔ یہ وہ حصہ تھا جو مبینہ طور پہ اشرف نامی بندہ وہ بار بار اس کو ایڈٹ کرنے کی کوشش کرتا رہا، جب یہ ایڈٹ نہیں ہوا تو پاکستان میں ویکیپیڈیا کو بلاک کر دیا گیا۔ مطلب باجوہ جا چکا ہے لیکن اب تک پاکستان پہ اسی کا کنٹرول ہے، کیونکہ اسی کی باقیات ہیں اور باقی اسی کے مرہون منت ہیں۔ عمران خان کے پرائم منسٹر ہٹنے کے بعد ان کے سپورٹرز نے جنرل باجوہ کو ٹریٹر کہا، اور وہ جو ٹرینڈ چلا اس کو 1 ملین ٹویٹس ملے۔ یہ آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، یہ آپ پڑھیں، کنٹروورسی میں شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد احمد نورانی کی سٹوری کا ذکر ہوتا ہے
اس کے بعد نیچے ذکر ہوتا ہے ان کی والدہ کا. اب وکی پیڈیا پہ جو چیز آ جاتی ہے نا، جب کسی نے باجوہ کو سرچ کرنا ہے نا، ٹاپ پہ کیا آئے گا؟ وکی پیڈیا کا پیج. سو پوری دنیا میں جو باجوہ لکھے گا، جو جنرل باجوہ لکھے گا، وہ یہ پڑھے گا سارے کارنامے. ان سے بچانے کے لیے باجوہ کو کہ مرڈر کا الزام آ رہا ہے، حکومت گرانے کا الزام آ رہا ہے، جمہوریت پہ شب خون مارنے کا الزام آ رہا ہے، اور فیکٹ فوکس کی سٹوری کہ اس کے اثاثے کتنے بڑے، اس کی بہو کے اثاثے کتنے بڑے، اس کی بیوی کے اثاثے کتنے بڑے، احمد نورانی کی سٹوری پوری یہاں لکھا ہوا ذکر ہو رہا ہے اس کا. پھر لکھا گیا کہ اس سٹوری کو تقویت ملتی ہے کہ جو ایف بی آر کے لوگ تھے انہیں گرفتاریاں کی گئیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سچ تھا. یہ سٹوری لیک کہا گیا اسحاق ڈار کی طرف سے بھی، اس کا مطلب ہے کہ اس میں کچھ تھا. تو یہ سب سے بچانے کے لیے وکی پیڈیا ہی بلاک کر دیا. یہ ہو سکتا ہے یوٹیوب بھی بین کر دیں، یہ فیس بک بھی، ٹک ٹاک بھی بین کر دیں، کیونکہ ان پہ تنقید ہو رہی ہے. اس قدر برا دور چل رہا ہے پاکستان میں. وکی پیڈیا بہت بڑا کیونکہ سورس ہے. یوٹیوب میری ویڈیو 30 نہیں تو 40,000 لوگ دیکھ لیں گے. وکی پیڈیا پہ جو باجوہ لکھے، کوئی اگر مغرب میں بھی نا باجوہ لکھے گا نا، وکی پیڈیا کا یہ پیج کھلے گا، اس کے جرائم لوگوں کو نظر آئیں گے. اس سے بچانے کے لیے وکی پیڈیا بند کر دیا گیا. یہ ہے بڑے دفتروں میں بیٹھے ہوئے چھوٹے لوگوں کی کہانی. کہتے ہیں نا کہ اپنا تھوکا چاٹنا، کوئی ایسا تھوک رہ نہیں گیا جو نواز شریف سے قدرت چٹوائے گی نہیں. مشرف سے لڑائی مول لی، مشرف کو اپنی حکومت کے عروج پہ جہاز میں بٹھا کے ملک سے باہر فرار کروایا، خود نواز شریف نے کروایا. احسن اقبال کے بیان موجود ہیں کہ اگر مشرف چلا گیا میں سیاست چھوڑ دوں گا. وہی مشرف ان کی حکومت کے عروج میں گیا اب آئے. مریم نواز کی وہ آڈیو لیک ہوتی ہے کہ جی مشرف کو یہ لے آئیں گے تو ہم خود ہی کہہ دیتے ہیں کہ آپ لے آئیں، اس طرح ہماری ٹانگ اوپر ہو جائے گی، اور پھر ٹویٹ کروائے گی میں مشرف کو معاف کرتا ہوں. جنرل باجوہ کو گالیاں دی گئیں، اسی سے ڈیل کی، اسی کے تلوے چاٹے اور حکومت لی. اور اب میں جو سن رہا ہوں خبریں، پتہ نہیں یہ ہوں گی کنفرم یا نہیں، کہ پرویز مشرف کو نواز شریف کی حکومت میں پاکستان اسپیشل جہاز سے لایا جائے گا دبئی سے، اور پورے فوجی اعزاز کے ساتھ پاکستان کے جھنڈے میں لپیٹ کے دفن کیا جائے گا. نواز شریف کی حکومت میں توپوں کی سلامی بھی دی جائے گی. یہ قدرت کا نظام ہے. پاکستان کا بدترین ڈکٹیٹر نواز شریف ہے، اور قدرت اس سے اپنا تھوکا بار بار چٹواتی ہے، کیونکہ یہ لیڈر نہیں بن سکتا، یہ گیدڑ ہے. گیدڑ کبھی لیڈر نہیں بن سکتا، یہ میں آپ کو بتا دوں. اور نواز شریف کو جو لوگ فالو کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، وہ ذرا اس کی اداؤں پہ غور کر لیا کریں کہ ملک سے فرار ہوا، لندن میں بیٹھا لیڈر کیسے ہو سکتا ہے، گیدڑ ہو سکتا ہے. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کو سننے کا بہت بہت شکریہ.